علی بھائی کچھ ٹسل کی وجہ سے فرقوں کے اندر خرابیاں آئی ہیں، ہر فرقوں کے اندر آئی ہیں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ میں بھی آئی ہیں. جب آپ نے ہری پگڑی پہنی تو آپ نے یہ بتایا کہ میں نے یہ اس وقت تک اس لیے نہیں پہنی تھی کہ یہ ایک فرقے کی نشانی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، درود شریف پڑھنا وہ سارے ہی مانتے ہیں، ظاہر ہے، اور ہر کوئی پڑھتا بھی ہے. لیکن یہ اس ٹپیکل طریقے سے، جس طریقے سے آپ نے بھی پڑھا ہے کہ درود بر محمد صلوات، یہ ٹپیکل شیعوں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف آپ بدعت کو اتنی مطلب ایکسٹریم پہ لے کے جاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کے سامنے ایک بندے نے پڑھ دیا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو آپ بتاتے ہیں کہ درود کا عبداللہ ابن عمر کے میں بھی قائل ہوں، لیکن اس ٹائم پہ اس طریقے سے جو ہے پڑھنا وہ ثابت نہیں ہے. تو یہ آپ ٹسل میں تو نہیں کر رہے ہیں جلانے کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے سامنے جو چھینک والا معاملہ ہوا تھا، تو چھینک کے سنت عمل کو اس میں ایڈیشن کر کے انہوں نے کیا تھا. میں نے تو کسی سنت عمل میں کوئی ایڈیشن نہیں کی ہے. طریقے میں تو ہے. ہاں، طریقہ ہے. طریقہ تو اجتہاداً درست ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم جب نعرے لگاتے ہیں یا جنگوں کے اندر ہم جو ریڈز پڑھتے ہیں، تو نبی الاسلام کی اصل موجود ہے نا اس میں کہ آپ نے ریڈز پڑھا ہے. ان النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جھوٹی بات نہیں، میں ابن عبد المطلب ہوں. تو ہماری ان کے ساتھ علمی جنگ جاری ہے. ہم ریڈز پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا ریڈز ہے صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اور پھر اس کو سپورٹنگ وہ حدیث بھی ہے مسند احمد میں فضل الصلاۃ علی النبی میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو کسی مجلس میں شامل ہوں اور اللہ کا ذکر اور درود کیے بغیر اٹھ جائیں تو وہ جنت میں بھی پہنچ جائیں، وہاں پہ بھی ان کو حسرت ہوگی کہ ہم نے وہ لمحے میں درود شریف کیوں نہیں پڑھا تھا. تو یہ نعرے ہی ہیں. اور دوسرا، یہ مجھے اس لیے بھی ٹانٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو اہل حدیث نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، یہ کس حدیث میں آیا ہوا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر؟ نہیں، حدیث کی تو بات نہیں ہے نا. ہاں، ٹھیک ہے. تو میں بدعت کی ڈیفینیشن میں تو بڑا لائٹ ہوں، میں تو سخت نہیں ہوں. میں تو بدعت کی ڈیفینیشن میں آتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں من احدث فی امرنا ھذا، حضور نے جو تعلیم کیا اس کو چینج کر کے کریں. ویسے تو آپ جو مرضی کریں. آپ محرم میں جو مجلس کر رہے ہیں، نبی اسلام نے تو محرم کی مجلسیں نہیں کی ہیں. تو میں تو لینئنٹ ہوں، مجھے نہ ٹانٹ کریں. یہ ان کو کریں کہ جو ہر دوسری بات کو بدعت بتاتے ہیں. ہم تو ربیع الاول کے پروگراموں کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں. نہیں تو ہری پگڑی پھر پہلے کیوں نہیں پہن لی؟ ہاں، ادھر آ جائیں. چلے، یہ تو سمجھ آ گئی آپ کو. نعرہ تکبیر سے بھی اور خلافت راشدہ حق چار یار، جی حق چار یار فارسی والا جائز اور پانچتن پاک فارسی والا ناجائز. کیوں؟ پیٹ. اب آ جائے ہری پگڑی والا. ہری پگڑی میرے بھائی گواہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے پریشر کی وجہ سے نہیں باندھتا رہا. اور پھر یہ کوئی سنت عمل بھی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ کنفرنٹ کرتا. سنت بلیک اور وائٹ ہے. سبز کو میں جائز سمجھتا تھا. ہر دفعہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آیا، میں نے یہاں پہ میٹنگ کال کی کہ یار میں نے اس دفعہ سبز پگڑی میں لیکچر ریکارڈ کرانا ہے. وہ کہتے تھے نہیں، سنت یہ ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جائز ہے. وہ کہتے ہیں جائز چیز کو سنت پہ تو ترجیح نہیں دے سکتے. میں نے کہا ضرورت ہے وقت کی. وہ کہتے ہیں نہیں، بات یہ ہے کہ یہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اس میں یہ بھی تھا کہ کاپی رائٹس بھی تھے نا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارا اولیاء بنا کے یہ ہمارے خلاف بونک رہا ہے. کاپی رائٹس تھے نا اس کے دعوت اسلامی کے پاس. تو مجھے یہ بات رکھ لی کی کہ واقعی وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار اس نے دیکھو ہٹس لینے کے لیے یوٹیوب پہ ہمارا اولیاء اڈاپٹ کیا ہے تاکہ پبلک دیکھے کہ ہمارا دعوت اسلامی کا بندہ ہے اور بول رہا ہمارے خلاف ہے. تو اس کی ایسے کنفرنٹریشن آ سکتی تھی. تو یہ ایک مضبوط دلیل تھی جس میں پیچھے ہٹا. تو جب میں نے گرین پگڑی پیچھے ربیع الاول میں باندھ کے لیکچر ریکارڈ کرایا، اس کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے. ربیع الاول شریف پہ تو بریلویوں کے کلپ نظر نہیں آتے ہیں، جو بھی کھولے میرا ہی نکلتا ہے. سرچ میں جا کے لکھیں تو وہ گرین پگڑی میں ہے. تو اس کے سٹارٹ میں نے یہ بات کی تھی کہ اب چونکہ اس کے کاپی رائٹس ختم ہو چکے ہیں، کاپی سٹرائک کا خطرہ نہیں ہے. سٹرائک ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے میں اب اس معاملے کو بھی، جس سے میں نے کئی سالوں سے دبایا ہوا تھا کہ میں یہ کہتا تو تھا کہ کلر کوئی بھی جائز ہے، تو میں پریکٹیکلی وہ پہن کے بھی بتا دوں. تو آج میں نے ایسے کرتا تو گرین ہی پہنا ہوا ہے. ویسے علی تشریف بھائی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ذرا بچ کے رہنا، نعرہ تو ہمارا ہی والا لگا رہا ہے، کہیں علمی کتاب ہی نہ بنا دے. کیا چیز؟ نعرے کا دھوکہ دے کے. نہیں، میرا خیال ہے شیعہ کی جو پبلک ہے اب تو ان تک بات پہنچ چکی ہوئی ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہیں بنانا چاہتے. آپ دیکھیں یہاں پہ ہزاروں لوگ آل اوور دا ورلڈ آ چکے ہیں.
ہر سنڈے کو آتے ہیں 30-40 لوگ, آج تو کافی سارے لوگ آئے ہیں دوسرے سٹیز سے. آج تک کوئی بندہ بتائے ادھر بیٹھا ہوا کہ میں نے آج تک کسی سے اس کا فرقہ پوچھا ہو یا آپ تعارف کریں جی کس فرقے سے. مجھے انٹرسٹ, میں کہتا ہوں ہاں جی آپ اپنا تعارف کریں, کتنے سے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, کوئی سوال ہے کریں, اس سے زیادہ نہیں. مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. اس سے انٹرسٹ تو اس کو ہوگا جس نے فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, انجینئر محمد علی مرزا بت. دنیا کا کون سا عالم اور کون سا بزرگ ہے زندوں یا مرے ہوئے میں جس نے اپنے نام کے ساتھ بت کا لفظ لگا کے اپنے خلاف کلپ چڑھایا ہوا ہو؟ وہ سر اپنی تعظیم میں کلپ چڑھواتے ہیں یا کسی سے کہہ کے اپنے حق میں کلپ چڑھواتے ہیں. میں نے اپنے خلاف کلپ چڑھایا کہ مجھے بت نہیں بنانا, کتاب و سنت کو فالو کرنا ہے, شخصیت کو فالو نہیں کرنا. پھر میرا کلپ چڑھا ہے علمی کتابی فرقے کی مذمت. یہ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے نہیں چڑھایا, میں نے چڑھایا ہوا ہے کہ اگر میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو اس کو رجزی لیا کریں. اس کی بنیاد پہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی فرقہ لانچ کر دیا, معاذ اللہ, ہم تو فرقہ واریت کے خلاف کھڑے ہوئے. اور آپ نے جو میری مجلس 50 جو میرا انٹرویو ہے اس میں آپ دیکھیں مجھ سے کتنے تلخ سوال ہوئے ہیں, یہاں تک کہ وہ مجھے انہوں نے یہ سوال کیا جی آپ اپنا جانشین مقرر کریں. میں نے کہا میں نے وہ گدی چھوڑی ہے, کوئی فرقہ بنایا, آپ نے مسجد بنایا. میں نے کہا مسجد تو بنانی نہیں ہے, ساری ہماری مسجدیں. مسجد تو اس نے بنانی ہے جس نے یہ کہنا کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور وہ کہہ رہے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ چندہ اس باکس میں نہیں مارے والے میں ڈالیں. تو میں نے آپ سے چندہ نہیں لینا, میں نے نمازیں ساروں کے پیچھے پڑھنی, مجھے تو خطرہ ہی کوئی نہیں. اکیڈمی بنایا, میں کہتے اکیڈمی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم یہ تو ہم نے, یہ ہمارا اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا ایک چھوٹا سا یہ اکیڈمی ہے اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے لیے, اور اتوار والے دن کھلتی ہے, اور وہ بھی زور سے لے کے مغرب تک. آلموسٹ یہ بند ہوتی ہے باقی دنوں میں, نہ ادھر کوئی نماز ہوتی ہے, نہ کوئی اذان ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں سوائے اتوار والے دن کے. تو جن لوگوں نے یہ قصہ کہانیاں لے کے چلنا ہوتا ہے نا, ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے. میرا خیال ہے اب کافی ٹائم ہو چکا ہے, تھوڑا سا دودھ پتی کا اور سموسوں کا وقفہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی؟ تو پھر ہو جائے صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.